अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़िश मुनीर ऑफिशियल के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद है, दुआ है, यकीन है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये देखिए जी, इस्लामाबाद की हसीन सुरमई शाम और ये दरख्तों से घिरे हुए पत्ते बता रहे हैं कि जब फूल खिलेंगे, जब बहार आएगी तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आएगी। और मुल्क की हालात भी जो है वो अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत कशीदा हैं। हमारे साथ इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि उनसे सवाल कर लें, कुछ जान लें कि वो इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर क्या राय पेश करते हैं, क्या बात करते हैं। हमारे साथ शुएब तला साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुएब साहब कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, ख़ुदा का मौसम है और महंगाई है, इसी को एंजॉय कर रहे हैं। महंगाई है। अच्छा, महंगाई के बारे में पहले तो आप ये बताएं कि ये जो मिनी बजट पेश हुआ है इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि इससे आवाम को क्या क्या मुश्किलात हैं। देखें, आवाम को तो मुश्किलात आनी ही आनी हैं। मैं हैरान हूँ हमारे जिन लोगों ने मिनी बजट पेश किया है, बजाय इसके कि वो अमीर के जेब में से पैसा निकालते, उन्होंने गरीब की जेब में से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है। होना तो ये चाहिए था कि जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं उनकी आमदन से टैक्स की अदायगी होनी चाहिए थी, लेकिन इस हुकूमत ने टैक्स लगाया है कमोडिटी पर। मतलब ये कि जो चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं उनकी सेल के ऊपर टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और जो प्रोड्यूसर है उसको कोई फ़ायदा नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। अल्टीमेटली जो नुकसान है वो आवाम के जेब से ही पूरा किया जाएगा। तो अभी तक तो ये सिचुएशन है। वैसे कोई मैं माहिर इक़्तिसादियात तो नहीं हूँ, नहीं, ऐसे ही एक जनरल सी बात किया क्योंकि आप इस मुल्क के शहरी हैं तो आपको ज़्यादातर आपने क्या महसूस किया कि इन चीज़ों में जो है ना ज़्यादा से टैक्स की वजह से जो है ना लोग परेशानियों का शिकार हैं। हम जैसे जानते हैं अगर कि हमारी दुकान ना चल रही हो, हाँ, तो हम कोशिश करेंगे दुकान को चलाने की, उसकी सेल्स बढ़ाने की, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ग्राहक आएँ। ना कि मैं ये करूँगा कि अपनी चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ा दूँ। हाँ, उससे नुकसान ये होगा। अब मुझे आप खुद बताएं, जो हमारा प्रोड्यूसर है जो 350 रुपये लीटर पेट्रोल पर कोई कमोडिटी बना रहा है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे अपनी कमोडिटी को कम्पीट कर सकेगा? जब इतनी महंगी बिजली से एक चीज़, आप इस बोतल का ही अगर हम वो कर लें, अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पड़ोस में जो मुल्क है इंडिया, वहाँ पर अगर ये बोतल वहाँ 2 रुपये में बन रही होगी, क्योंकि वहाँ पर बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं हैं। आई डोंट नो कि कितनी हैं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मतलब पाकिस्तान से बेहतर होंगे। तो अगर वहाँ पर ये बोतल 2 रुपये की बन रही है तो पाकिस्तान में ये बोतल 5 रुपये की बन रही है। अब यही बोतल जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी, तो जो इंटरनेशनल मार्केट है, इवन कि हम खुद भी हों, तो जहाँ पर एक पाकिस्तानी चीज़ हो और साथ में चाइना की चीज़ मिल रही हो, चाइना की चीज़ सस्ती हो, तो हम चाइना की चीज़ ही लेते हैं। वहाँ पर हम हुब्बुल वतनी का मुजाहरा नहीं करते। सही। तो मसला ये है कि हमने IMF की शराइत तो मान ली है, लेकिन उसका बराह रास्त हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि बस चंद दिन हमने और गुजार लेने हैं। वो कहते हैं ना कि जी का जाना ठहर गया, आज गया सो कल गया। हाँ। मुझे सही तरीके से ये मुहावरा नहीं आता, लेकिन आप लोग समझ चुके हो। अच्छा, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि मुल्क का ये हाल है कि आप जो आपने मिनी बजट पेश किया है वो आवाम की सोच से बालातर है। आप समझ लेंगे कोई भी उससे जो ख़ास तौर पे मुतवस्सित तबका है या गरीब तबका है, उससे तो बिल्कुल ही जो है ना उनकी तो चीखें निकल गई हैं। और ऊपर से खान साहब, जिनसे लोग तवक्को करते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो एक उम्मीद की किरण है यंग जनरेशन के लिए, आवाम की यूथ को जो है वो मोटिवेट करते हैं। अब उन्होंने एक तहरीक शुरू की है, जेल भरो तहरीक, जिस पे लोग बड़े जोशो खरोश से जा रहे हैं। आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इस जेल भरो तहरीक से कोई फ़ायदा होगा? देखिए, अब इस चीज़ को अगर मैं एनालिसिस करूँ, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी पसंद है। वो एक होता है ना पर्सनैलिटी, करिश्मा, उससे मैं भी मुतासिर हूँ। लेकिन उनका जो तर्ज सियासत है वो इसी सिस्टम का ही तर्ज सियासत है। तो अगर वो भी आ जाए तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि थोड़ा बहुत जो
جو ہمارے حالات ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا پرابلم ہمارے ہاں جو ہے، جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ IMF کا ہے. جب تک ہم اس سے جان نہیں چھڑائیں گے اور اپنا ہی سسٹم نہیں لے کر آئیں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک جیل بھرو تحریک کی بات ہے، مجھے اس چیز کی کوئی سینس نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ ایک طرف ایک حکومت ہے اور کچھ اوپر کے لوگ ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا یہاں پر ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں، کس طرح لوگ گزر بسر کر رہے ہیں. تو وہاں پر جیل بھرو تحریک کوئی سمجھ سے بالا تر چیز ہے. یہ جو اقدام ہے جیل بھرو تحریک، یہ بیسیکلی ایسے دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں جمہوری اقدار ہوتے ہیں. اگر مسلم لیگ تحریک پاکستان کے ٹائم مسلم لیگ یا کانگریس نے اس طرح کی تحریکیں چلائی ہیں تو اس کی سب سے بڑا وجہ یہ تھی کہ ہم پر وہ حکومت کیا ہوتا ہے ملک حکومت کر رہا تھا جہاں پر ڈیموکریسی تھی. ہمارے ہاں ڈیموکریسی شاید انہوں نے اس طرح سے نہیں چلائی، لیکن ان کے اپنے ملک میں ڈیموکریٹک ویلیوز تھی، تو ان کی عوام اپنی حکومت سے سوال جواب کر سکتی تھی. لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے، ہم یہاں اسلام آباد کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے، کسی بھی طرح کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. ہم نے خود بھی، اگر میں خود جانا چاہوں احتجاج پر تو مجھے پتا ہے کہ میں کہاں احتجاج کروں. ایسا کوئی جگہ نہیں ہے، ایسا کوئی فورم نہیں ہے جہاں احتجاج ریکارڈ کیا جا سکے. پریس کلب کے سامنے میں ایک پوسٹر لے کر کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن اس سے کوئی سگنیفیکنٹ فرق نہیں پڑے گا. ہو سکتا ہے اگر میری جان پہچان کسی میڈیا کے لوگوں سے ساتھ ہو تو میں کوئی تھوڑی بہت کوریج لے سکوں، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مسئلہ ہمارا سب سے بڑا سسٹم کا. باقی عمران خان کے بارے میں بات کریں، پچھلے دفعہ تو وہ آئے تھے انجینئرنگ سے، صحیح، اس بار ان کو روکا جا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، اور PDM سے جو یہ غلطی ہوئی حکومت کی وہ خود بھی اس پہ کافی شرمندہ ہیں اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. لیکن ڈو یو تھنک کہ ابھی PDM شرمندہ ہے اپنی، اور اس کے بعد شرمندہ ہونے سے؟ شرمندہ تو نہیں ہے، لیکن البتہ ہاں پچھتا ضرور رہے ہوں گے جو سینسیبل لوگ ہوں گے. اور پچھلی دفعہ تو عمران خان آئے تھے انجینئرنگ کر کے، لیکن اس بار اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں اور جو یہ سارا مہنگائی کا ملبہ ہے PDM کے اوپر، اس کی وجہ سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عمران خان کا راستہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے کوئی روک سکتا ہے، جہاں تک مجھے نظر آتا ہے. اچھا پھر آپ کیا میں نے خود بھی عمران خان کو ووٹ نہیں دینا، میں کسی کو ہی ووٹ نہیں دیتا، کیونکہ میں اس سسٹم کے ہی خلاف ہوں. کیونکہ یہ سسٹم چل نہیں سکتا. ہمارا جتنا بھی سسٹم ہے، آپ پولیس کا نظام دیکھ لیں، 1860-61 کا ایکٹ ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، لارڈ میکلے کا ایجوکیشن پالیسی بنائی ہوئی ہے. اسی طرح اگر ہم اپنی انہیریٹنس کے لاء دیکھ لیں، وہ بھی انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو لاز ہیں ہمارے انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں. ہم نے 1935 کا جو آئین تھا اسی کو ہی بس توڑ مروڑ کے، اور ایسے ہوتا ہے نا جیسے کوئی ہندو مر جائے اور ہم اس کے اوپر چادر چڑھا دیں جن پہ کل لکھے ہوتے ہیں، آیاتیں لکھے ہوتے ہیں، اور اس کو دفنا دیں. تو وہ بطور ہندو ہی مرا ہے اور اس سے سوال جواب بطور ہندو ہی ہوگا. اگر ہم نے اس کا جنازہ پڑھا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو اسی طرح جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. یہ انگریز ہم لوگوں کو یہ سسٹم دے کر گئے تھے اور ہم اسی سسٹم کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس پورے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کون سے ایسے مطلب لوگ جو سیاسی نظام جو ہے وہ مخلص ہے، یا پھر ملک میں کیا ایسا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے؟ جہاں تک سسٹم بدلنے کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں ایک کیپٹلسٹ سسٹم ہے، فری اکانومی کا سسٹم ہے، اور جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل بھی اس ٹائم ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ بہتر سسٹم ہے. اس کے علاوہ اس کے کنٹمپریری یا کنٹریری جو بھی سسٹم ہے وہ سمجھا جاتا ہے سوشلزم کو یا کمیونزم کو، جو کہ بہت قدیم سسٹم ہے. لیکن اس کا ایز اے کمیونزم کے طور پر جانا وہ کارل مارکس کے بعد گیا ہے. نہیں، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. دیکھیں، اگر فیئر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں
تو انہوں نے جو ملک کی اس وقت جو موجودہ حکمران ہے ہمارے جو صورتحال بنا دی ہوئی ہے، تو خان صاحب آ کے تو فوراً نہیں کمپنسیٹ کر سکیں گے نا، تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہماری عوام میں اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ انتظار کریں اور وہ ویٹ کریں کہ بھی تھوڑا بہتری آئے گی. اور ہمیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان اگر آ جائیں اور ان کو صحیح طریقے سے کام کرنے بھی دیا جائے تو اس سسٹم کی اب اس ملک کو ٹھیک کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو وہ شوڈ چینج آور سسٹم. ہاں ہمیں اپنا سسٹم چینج کرنا چاہیے، اور سسٹم چینج کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کل کو ہم انقلاب لگا دیں، برپا کر دیں اور جو سسٹم چل رہا ہے اس کو الٹا دیں. ہمارے پاس کیا اور سسٹم ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. اگر سسٹم ہے تو اس سسٹم کو چلانے کے لیے لوگ ہیں، یہ دو سوال ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں ہمارے بڑوں کو مل بیٹھنا ہوگا جب تک اس سسٹم سے باہر رہ کے ان کو نیا سسٹم پاکستانی عوام کے لیے بنانا ہوگا، ایک نیا آئین بنانا ہوگا جو اس دور جدید کے ساتھ بھی مسابقت رکھتا ہو اور ہماری پاکستانی عوام کی ضروریات کو بھی پورا کرے. اور اس کے لوگ بھی ہونے چاہیے، جیسا کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی ہے، انہوں نے وہی انگریزوں کے سسٹم ہی سیکھے ہوئے ہیں، تو یہ وہی لوگ، یہ بیوروکریسی وہی چیز ہی چلا سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں لوگ بھی نئے چاہیے اور سسٹم بھی نیا چاہیے. چلیں، بہت شکریہ شعیب طلحہ صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہمارے ساتھ. اور جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کیا ایسی چیزیں موجود ہیں، کیا ایسے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے آلٹرنیٹ موجود ہے، کیا وہ لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ چینج ہو سکے گا. نئے ویلاگ کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اور ہمارے اس ویلاگ پر کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.